مشائم جسے آج سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آرز زوال کا سوتیلا بھائی ہے۔ 6 ماہ پہلے اپنی بے وقوفی کو یاد کرتے اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تم کھا کیوں نہیں رہی آرز؟ کرسی پر بیٹھتے مشائم کی خالی پلیٹ کو دیکھتے بولا۔ مشائم کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ منزہ بیگم نے پریشانی میں پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ آرز ٹرے میں ناشتہ رکھتے ہی کمرے کی جانب چلا گیا۔ مشی یار کیا حرکت تھی؟ آرز کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ ناشتے کی ٹرے کو میز پر رکھتے وہ بیڈ پر بیٹھتی مشائم کی جانب بڑھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں آرز، بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولا وہ۔ آرز مشائم کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آرز مشائم کے بری طرح رونے پر چونکا۔ سوری مشائم، اس سے الگ ہوتے بولی۔ کس بات کے لیے؟ آرز اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی ماما طاہی امی نہیں ہیں۔ میں نے اس دن غصے میں آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں پلیز۔ مشائم اس کے ہاتھ پکڑتے بولی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم سے ناراض ہوں؟ آرز اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود تل کو چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے؟ میں ہوں آپ کے پاس، اور اب ہماری اولاد بھی تو ہے۔ مشائم ناراض ہوتے بولی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ آرز اٹھتے ٹرے لیے واپس آیا۔ تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کریں گے نا؟ مشائم نے اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے پوچھا۔ سوچوں گا، آرز نے ٹوسٹ مشائم کو پکڑاتے تنگ کرنے کے انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر مشائم کو نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، آرز نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی موٹی ہو گئی ہو، لیکن چلے گا، آرز نے خود کو ٹھوس کھاتے ہوئے کہا۔ مشائم جاوید 26 سالہ خوبصورت لڑکی تھی۔ 6 ماہ پہلے وہ نک چڑھی پینٹ شرٹ پہننے والی آج کل مختلف تھی۔ کندھوں تک آتے بال اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے۔ ہونٹوں کے اوپر موجود تل جو آرز ملک کی کمزوری تھی، لیکن آج کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہ پہلے والی مشائم جاوید ہے، کیونکہ اب وہ مشائم جاوید سے مشائم آرز بن گئی تھی۔ آرز نے مشائم کو بدل دیا تھا، وہ پہلے سے جانتا نہیں تھا، لیکن اس کی عادتوں سے آہستہ آہستہ واقف ہو چکا تھا اور اس کو اپنی عادتوں میں ڈالا۔ آرز ملک کے لیے یہ 6 ماہ 6 سال کے برابر تھے۔ وہ مشائم کو ہر جگہ تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا دھیان خالہ بی کی طرف نہیں گیا تھا۔ آرز ملک جعفر ملک کی دوسری بیوی آرزو ملک کی اولاد تھا۔ آرزو ملک آرز کو جنم دیتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ آرز ملک حویلی میں نہیں رہتا تھا، وہ کام کے سلسلے میں زیادہ تر شہر میں ہی ہوتا تھا، اور اس نے وہاں ہی اپنا چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا۔ وہاں وہ آرزو ملک کی بہن اپنی خالہ بی کے ساتھ رہتا تھا۔ 6 ماہ پہلے۔ مشائم تم کدھر جا رہی ہو؟ منزہ بیگم نے ٹائٹ پینٹ پر شورٹ شرٹ پہنے وہ ڈارک میک اپ کیے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ مما باہر لنچ پر جا رہی ہوں، مشائم نے کندھے تک آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے۔ میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، منزہ بیگم نے مشائم کو حرکات کو نظر انداز کرتے کہا۔ ماما آپ نے شادی کی بات کرنی ہے تو آپ نے جس سے بھی کروانی ہے کروا دیں، میں کر لوں گی، مشائم لاپرواہی سے کہتی چلی گئی۔ منزہ بیگم نے مشائم کے لیے آرز کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے لہنگا نہیں لینا؟ کیا صرف 2 دن رہ گئے ہیں آپ کی شادی میں؟ راہبہ نے حیرت سے پوچھا۔ لہنگے کی کیا ضرورت ہے؟ مشائم نے کندھے اچکاتے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی شادی ہے؟ لڑکیوں کو اتنا شوق ہوتا ہے اپنی شادی کا، اور ایک آپ ہیں؟ راہبہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی لہنگے میں ہی ہو سکتی ہے؟ مشائم نے فون پکڑتے بے فکری سے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا پہننا ہے؟ راہبہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یار مجھ سے اتنے بھاری جوڑے نہیں پہنے جاتے، اور نکاح کے لیے دستخط اور رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ سب پینٹ شرٹ میں بھی کر سکتی ہوں۔ مشائم کے خیالات کو سن کر راہبہ کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ منزہ بیگم کے بہت زور دینے کے بعد مشائم نے لال اور نیلے رنگ کا لہنگا پہنا تھا اور ڈارک میک اپ کیا تھا، اپنے آپ کو اور خوبصورت بنایا۔ نکاح کی رسم کے بعد مشائم خاموشی سے آرز کے ساتھ بیٹھ کر شہر والے گھر میں چلی گئی۔ یہ وہاں دلہن ہوگی جس نے سب کو رلایا ہے اور خود ایک آنسو بھی نہیں بہایا، عمار نے راہبہ کے کان میں کہا۔
عارض باہر خالہ بی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اور رات کو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آیا۔ دیکھو میں نے یہ شادی اپنے ماما کی وجہ سے کی ہے، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، تو تم مجھ سے کوئی بھی امید نہ رکھنا۔ مشائم نے عارض کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ عارض بس منہ کھولے اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ صبح عارض کی نیند دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی۔ مشائم جو عارض کے برابر میں بے خبری سے سو رہی تھی، عارض کی نظر اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود دل پر پڑی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کی نقوش میں کھویا رہا۔ خالہ بھی اپنے گھر چلی گئی اور اب گھر میں صرف مشائم اور عارض تھے۔ سنو باہر سے کچھ آرڈر کر لو، مجھے بھوک لگی ہے، مشائم نے رات میں عارض سے فرمائش کی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ عارض نے فون پر مگن مشائم سے پوچھا۔ نہیں تو پاگل ہوں، مجھے کہاں سے سب آتا ہوگا، مشائم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اب سیکھ لو، میں ہر دن باہر کا کھانا نہیں کھا سکتا، عارض نے تب کر کہا۔ اس کی بات سن کر مشائم نے فوراً سائیڈ پر فون رکھا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میری اسکن خراب ہو جائے گی اور میک اپ بھی، مشائم نے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پارلر لے جاؤں گا اور وہاں سے تمہارا ٹریٹمنٹ بھی کروا دوں گا، عارض اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، مشائم نے دانت چباتے کہا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جاؤ جا کر کھانا بناؤ، عارض مشائم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مشائم نے بہت جدوجہد سے یوٹیوب سے کھانے کی ریسپی دیکھی اور عارض کے سامنے کھانا رکھا۔ عارض کو مشائم کی ضدی فطرت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی کام کرواتا۔ آہستہ آہستہ مشائم کو کام آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ عارض سے بھی گلنے ملنے لگ گئی تھی۔ سلیم یہ والی فائل دکھاؤ، عارض نے سامنے موجود فائل کی طرف اشارہ کیا۔ عارض یہ لا کر دو مجھے، مشائم نے کمرے سے نکلتے کہا۔ سلیم مشائم کو اس حلیے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عارض اس کو جانے کا اشارہ کرتا اٹھ کر مشائم کے پاس گیا۔ آج کے بعد تم اس حلیے میں باہر نہیں آؤ گی، عارض نے ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزرز میں کھڑی مشائم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیوں، اب کپڑے میں بھی تمہیں مرضی سے پہنوں، مشائم نے تب کر کہا۔ ہاں سب کچھ میری مرضی سے ہوگا، عارض کمرے میں جاتا بولا۔ ہاں تم سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے، تمہارا باپ بھی تو یہی کام کرتا تھا، مشائم کمرے میں عارض کے پیچھے آتی غصے سے بولی۔ اس کی بات سن کر عارض کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس کے مشائم بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش مشائم کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ عارض کی قربت سے گھبرائی تھی۔ اس نے عارض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن عارض نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ چند پل سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد عارض اس سے پیچھے ہوا اور مشائم نے غصے سے عارض کی طرف دیکھا۔ تم بھی اپنے باپ جیسے ہو، وہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، مشائم کہتی وہاں سے مڑنے لگی تو عارض نے اسے بیڈ پر پٹکا۔ جس بات کا علم نہ ہو وہ بات نہیں کرنی چاہیے، عارض مشائم کے روکنے کے باوجود اس پر اپنا حق جماتا گیا اور وہ اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ صبح عارض کو مشائم کہیں نہ ملی۔ کمرے میں ڈریسر کے پاس اسے ایک نوٹ ملا۔ کل رات تم نے مجھ پر اپنا حق جما کر اپنی مردانگی کا ثبوت دے دیا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، مشائم جاوید۔ مشائم وہاں سے خالہ بی کے گھر چلی گئی تھی اور تھوڑے دنوں بعد اسے اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا اور اس نے خالہ بی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ عارض کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ عارض نے مشائم کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اٹھ گئی ہو؟ منزہ بیگم نے کرسی پر بیٹھی رحبہ سے پوچھا۔ جی ماما، اچھا ناشتہ تو دیں، رحبہ آرڈر کرتے ہوئے بولی۔ اتنی جلدی ہوتی ہے تو پہلے اٹھ جایا کرو نا، منزہ بیگم ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا کل سے جلدی اٹھ جاؤں گی، رحبہ نے پراٹھا پکڑتے کہا۔ ہاں ہر دن تم یہی کہتی ہو جلدی اٹھ جاؤں گی، دادی سائیں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دادی سائیں، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، اب آپ آپا کی فکر کیا کریں، رحبہ نے صوفے پر بیٹھی دادی سائیں کو آنکھ مارتے کہا۔ رحبہ ملک 21 سالہ، نرم اور خوش مزاج ملک حویلی کی رونق تھی۔ کمر تک آتے لمبے سلکی بال، شلوار اور سوٹ کرتے، وہ ہر دفعہ کی طرح فریش لگ رہی تھی۔ منزہ بہو، اس کی حرکتیں دیکھو، آنکھیں مار رہی ہے، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے آج کل کی اولادوں کو، دادی سائیں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ وہ شیطان کا شیلا کہاں ہے، مومنہ بیگم کچن سے نکلتے بولی۔
ادھر ہوں، عمار ان کی گالوں کو چومتے بولا۔ عمار ملک 22 سالہ، خوش مزاج، ہنس مکھ، ملک حویلی کی دوسری رونق تھا۔ بری آنکھیں، تھوڑی پر گڑا، سلکی بال اس کو اور پرکشش بناتے تھے۔ عمار تم کب سدھرو گے؟ کچھ زوال سے ہی سیکھ لو۔ مومنہ بیگم عمار کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی۔ ماما وہ سردار زبال ملک ہے، اس نے ہر کوئی خوف کھاتا ہے، اور میں عمار ملک ہوں جس سے سب محبت کرتے ہیں۔ عمار نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ جس نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے اور سب اس سے تنگ ہیں، عارض نیچے آتے ہوئے بولا۔ یار بھائیو، ایسا تو نہ کہیں، میرا نازک دل دکھ جاتا ہے۔ عمار دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ بڑا نازک تم دونوں، پڑھنے کیوں نہیں جا رہے؟ مشائم کرسی پر بیٹھتے بولی۔ آپا چھٹیاں ہیں، رہبا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، آج شام کو باہر چلیں، زبال بھی آ جائے، تب تک۔ عارض نے پلان بتایا۔ جیجو ہم تو جا سکتے ہیں، لیکن بھائیوں سے کوئی امید نہ رکھیں۔ رہبا نے عارض کو بھاور کروایا۔ یہ جیجو کیا ہے، میں بھی تمہارا بھائیو ہوں، آئندہ یہ نہ لفظ بولنا۔ عارض رہبا کو ڈانٹتے بولا۔ اچھا نہیں بولتی، رہبا شرمندہ ہوتے بولی۔ راسبا چلو یار، شاپنگ پر چلیں، رمیزہ نے کمرے میں آتے کہا۔ آپ چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا، مجھے اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، راسبا نے کتابیں پکڑتے ہوئے کہا۔ طلال کہہ رہے ہیں اسائنمنٹ ہو جائے گی، رمیزہ نے کتابیں رکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا رمیزہ، راسبا نے اس کی ضد کو دیکھ کر کہا۔ ہر دفعہ یہی کہتی ہو، پلیز، رمیزہ نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ رمیزہ، مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہیں، اور میں اب یہ شوق نہیں رکھتی، راسبا نے نم لہجے سے کہا۔ اس کی بات سن کر رمیزہ ہر دفعہ کی طرح لاجواب ہو گئی تھی اور کچھ کہے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ راسبا کدھر ہے؟ کمرے سے نکلتی رمیزہ کو دیکھ کر طلال نے پوچھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی طلال، ماضی کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے، رمیزہ نے طلال کو دیکھتے کہا۔ چلے، راسبا نے ہال میں کھڑے طلال اور رمیزہ کو دیکھتے کہا۔ اب میں آپ دونوں کو ناراض تو نہیں کر سکتی نا؟ راسبا نے ان کو حیرت کو دیکھتے کہا۔ چلو، طلال ان دونوں کو کہتے باہر چلا گیا۔ فاروق، آج میٹنگ جس مال میں رکھی ہے، وہاں سب دیکھ لینا، کچھ گڑبڑ نہ ہو، زبال نے فون پر سیکورٹی کو اطلاع کی۔ جی سر، میں نے سب دیکھ لیا ہے، بس آپ کا انتظار ہے، فاروق نے زبال کو تسلی دی۔ مال کے سامنے گاڑی روکے وہ تیزی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھا۔ میٹنگ ایریا میں جاتے ہی زبال کی نظر سامنے فوڈ ایریا میں طلال، رمیزہ اور راسبا پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے پوری طرح ساکت ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے پیچھے وہ 4 سالوں سے خوار ہو رہا ہے، وہ اس کے اپنے دوست کے ساتھ ہے، جس سے معافی مانگنے کے لیے اماں سائیں کتنا بے چین ہے، وہ خود اس سے ملنے کے لیے کتنا بے قرار تھا، وہ آج اسے اچانک یوں مل گئی۔ سر، فاروق کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم نکل رہا ہے، فاروق نے بے چین زبال کو یاد کروایا۔ کینسل کر دو، زبال نے فاروق کو دیکھتے سر لہجے میں کہا۔ لیکن سر، کہا ہے نا، سمجھ نہیں آئی، زبال نے غصے میں کہا۔ جی سر، فاروق نے اپنے باس کے غصے کو دیکھتے کہا۔ اس میٹنگ کے لیے وہ کب سے انتظار کر رہے تھے، پھر یوں اچانک پتہ نہیں باس کو کیا ہو گیا ہے، فاروق نے زوال کے جاتے اپنے آپ کو اپنے کولیگ کو کہا۔ اس کے ساتھ کس نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔